अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है एक टॉपिक डिस्कशन के ऊपर, जिसमें आपको शुरू के पिक्चर से पता चल गया होगा कि कुछ बादशाहों के बारे में ही है। लेकिन ये सिर्फ हम बादशाह को डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसका कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके हम एक रिज़ल्ट निकालेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं हु वाज किंग, यानी कि बादशाह होता कौन था। बादशाह होता कौन था और इसको हम बादशाह क्यों कहते थे। ठीक है जी। और वो बादशाह कहलाता ही क्यों था। अगर हम बात करें पुराने दौर की, तो उसमें किंग यानी बादशाह किसे कहा जाता था, इसका हम एक छोटा सा स्केच ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले जो बात आ जाती है वो होता था उसका घर, यानी कि महल जिसे कहा जाता था। ठीक है जी। अपना घर होता था, बड़ा घर होता था या सहूलतों से बड़ा घर होता था। यानी कि उस ज़माने में क्या थे, कच्चे मकान थे, एक पक्का घर बना हुआ होता था, वो अमीर होता था। ठीक है। जिसके पास सहूलतें होती थी वो बादशाह होता था। अब अगर हम बात करें सहूलतें उनके पास क्या थीं, उनकी सहूलतों की बात करें तो उनके पास मुलाजिम होते थे, और अगर मुलाजिम होते थे जो उनका एक आवाज़ देने पर आ जाते थे और उनका हर काम कर देते थे। ठीक है जी। फिर एक अच्छा खाना वो हासिल कर लेता था, यानी कि इधर से वो ताली बजाते थे, हुक्म करते थे और जो उन्हें खाने के लिए चाहिए होता था, यानी कि वो कह लें कि एक जिसे हम कह लें कि होटल्स में हमारी हाई टी होती है, उनकी हाई टी लग जाती थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्या था, उसके पास अपनी सवारी होती थी। सवारी क्या होती थी कि कहीं भी जाना होता था उनके पास घोड़े, खच्चर, ऊँट और वो बग्गियाँ शग्गियाँ होती थी, जिस पे वो सवारी करके कभी भी किसी के वक्त कहीं भी जा सकते थे। जबकि जो दूसरे लोग थे वो अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो पैदल सफ़र करते थे, या उनके पास इतनी अच्छी नस्ल के घोड़े, यानी कि जैसे अब हमारी गाड़ियों को कंपेयर करें, अच्छी गाड़ियाँ और लग्जरियस को कंपेयर कर सकते हैं हम सिंपल और आम गाड़ियों के साथ। ठीक है जी। वो इस तरह से होते थे, नस्ल और बगैर नस्ल के जानवर। फिर क्या होती थी, उनकी हुकूमत होती थी, एक हुक्म देते थे और उनके जो काम थे वो हो जाते थे। ठीक है जी। क्योंकि हर हुक्म मानने वाले लोग थे। हर खबर पे नज़र इस तरह होती थी कि ज़ाहिर है राया अपने मसले लेकर उनके पास आती थी, तो उनको अपने इर्द गिर्द के इलाके की नज़र भी खबर पे नज़र भी रहती थी। ठीक है जी। फिर जो चाहते थे वो कर लेते थे, आसान ज़िंदगी थी उनकी। ठीक है। और इसके अलावा जो था, जहाँ जाना चाहते थे चले जाते थे, ये बात भी हमारी डिस्कस हो गई है। पानी की सहूलत थी, बिजली की सहूलत नहीं थी। पानी की सहूलत ऐसे थी कि उनके मुलाज़िम जो थे वो उनको पानी भर के ला देते थे और वो बेदर्दी से इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। जबकि उसको दूसरे लोगों के साथ कंपेयर किया जाए तो वो उन्हें क्या करता था, दूर दराज कुओं से पानी भर के लाना पड़ता था, दरियाओं से भर के लाना पड़ता था, और जो था उनके लिए मुश्किल होती थी। अब ये हम डिस्कस कर रहे थे पुराना दौर, यानी कि पुराने दौर में बादशाह कौन था। अब हम बात करते हैं आज के दौर की। अगर हम एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करें तो उनके पास अपना घर है, अपना घर नहीं है तो रेंट पे घर है, लेकिन पक्के घर हैं। ठीक है। कच्चे घरों वाला काम नहीं है। आसाइशें ऐसी हैं कि मोबाइल हर किसी के पास है। ठीक है। आने जाने के लिए सवारी सबके पास है। ठीक है। बिजली की सहूलत है, गैस की सहूलत है। बिजली और गैस ये तो मतलब कोई रेंट पे है, अमीर है, गरीब है, हर किसी के पास ये सहूलतें मौजूद हैं। मैं हायर क्लास की बात कर ही नहीं रही, मैं मिडिल क्लास और छोटे तबके को ले रही हूँ इसमें। ठीक है जी। फिर उसके पास अब देखें जो स्मार्टफ़ोन है वो सबके पास हैं। किसी का कभी भी दिल करता है फूड पांडा से ऑर्डर करते हैं, जो चीज़ वो मंगवा के खा लेते हैं। ठीक है। उसमें हर तरह की डील्स होती हैं, कम पैसों की भी डील होती हैं, ज़्यादा पैसों की भी डील होती हैं। ठीक है। अपनी सवारी है, पानी की एक टूटी जाकर चलाते हैं और उसमें से पानी आ जाता है, पानी की सहूलत भी मौजूद है। फूड पांडा वाली बात यहाँ पे हुई थी। ठीक है। फूड पांडा है 1 क्लिक पे। फिर देखें, जब पुराने दौर में जो लोग थे बादशाह थे, उनको पंखे
کہہ لیں کہ وہ پنکھے جھلنے کہتے ہیں نا ہوا دینے کے لیے، تو اس کے لیے انہوں نے اسپیشل ملازم ہائر کیے ہوئے ہوتے تھے. ہم ایک سوئچ آن کرتے ہیں اور ہمارا پنکھا چل جاتا ہے، اے سی چل جاتا ہے. اے سی نہیں تو ایئر کولر ہیں رکھے ہوئے لوگوں نے، ٹھیک ہے، ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے. جبکہ پرانے زمانے میں لوگ ٹھنڈی ہوا کے لیے درختوں کے سائے میں بیٹھتے تھے. اور آج ہمارے کیا کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت گرینری رہ گئی ہے اس کو کاٹ کے جو ہیں بلڈنگز بنانی شروع کر دی ہیں. کھیتوں کا ہمارا زرعی ملک ہے، کھیتوں کو تباہ کر کے تو بڑی بڑی بلڈنگز بنانی شروع کر دی ہیں. جناب اگر ہم بلڈنگز بنا لیں گے، ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ بنا لیں گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ ان پتھروں کو. تو بات یہی آ جاتی ہے کہ اس کو ہم ایک کمپیریزن دے رہے ہیں کہ مہنگائی کا بے شک دور ہے، مہنگائی ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ 2 وقت کی روٹی دے رہا ہے اور یہ والی ساری آسائشیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو اب سوال کیا اٹھتا ہے؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم آج کے دور کے بادشاہ نہیں ہیں؟ ایک بار اپنا موازنہ کریں کہ کیا ہم آج کے دور کے بادشاہ نہیں ہیں. اگر ان دونوں کو کمپیئر کریں ہم، تو ہاں ہم آج کے دور کے بادشاہ ہیں. ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم اچھا کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم جو چاہے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہمیں کہہ لیں کہ اگر کوئی کمی ہوگی تو وہ پیسوں کی وجہ سے ہوگی، لیکن ہمارے اس دور میں سہولتوں کی کسی قسم کی کمی نہیں ہے. اچھا پھر اب آگے اگر ہم چلیں ان چیزوں کو کمپیئر کرتے ہوئے، یہ سب چیزیں ہمیں دینے والی کس کی ذات ہے؟ ہمیں یہ ساری چیزیں دینے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ دور میں بھی اللہ تعالیٰ تھا اور اس دور میں بھی اللہ تعالیٰ ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، بینگ مسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو چیز سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اور ہر نعمت دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اب آگے ہم بات کرتے ہیں نعمتوں کی. اگر ہم نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ بے حساب دی ہیں. اگر ہم اپنا ہی موازنہ کرنے چلیں تو ہم ہم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پراپر اعضاء سے نوازا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ناشکری کرتے ہیں. اس ناشکری سے کیا ہوتا ہے؟ ٹینشن کریٹ ہوتی ہے. ٹینشن جب ہمیں کریٹ ہوتی ہے، ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو ہم اسے کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بینگ مسلم حسد کرنا گناہ ہے. اچھا ایک تو ہم گناہ کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اگر ہم چلیں تو وہ ٹینشن کیا بنتی ہے؟ مینٹل سٹریس ہمیں بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہماری مینٹل پرابلم بن جاتی ہے، ہمیں سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب وہ سٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سائیکالوجسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پرانے زمانے میں جب سائیکالوجسٹ کو، یعنی کہ اب تو ایک ماڈرن نام آ گیا سائیکالوجسٹ، اور ہم بڑے ادب سے بلاتے ہیں، پاگلوں کا ڈاکٹر کہتے تھے اور اس کو خود ہی آدھا پاگل کہتے تھے. سوری اگر کسی کو برا لگا ہو، لیکن ایسا تھا، ٹھیک ہے جی. لیکن آج کل اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو سائیکالوجسٹ کی بہت زیادہ ضرورت پڑی ہے. کیوں پڑی ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی کچھ لیتا ہے فوراً سٹیٹس لگا دیتا ہے. سٹیٹس جو سین کرتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے حسد ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب حسد ہوتی ہے تو ٹینشن ہوتی ہے. ٹینشن ہوتی ہے تو وہ ٹینشن ڈپریشن میں بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. ایک ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. وہ ایک ہی چیز کو سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے پاس وہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اب وہ ڈپریشن کس سے کنیکٹ ہوتی ہے؟ وہ ہماری مینٹل پرابلم سے کنیکٹ ہوتی ہے. ہم دماغی مریض بن جاتے ہیں. جب ہم ایک ہی چیز کو سوچتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے کنسلٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو کہہ لیں کہ ایک ذہنی مریض ہم بن جاتے ہیں. اس ساری سچویشن سے بچنے کا جو ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، نہ کہ جیلس ہونا چاہیے. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ریس چنگی ہوندی ہے ساڑے نالوں، ٹھیک ہے، ساڑا نہیں چنگا، ریس چنگی ہے. تو آپ ریس ویسی اگر نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ حسد بھی نہ کریں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی چیز لی ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں عطا کیا ہے ہم اس میں گزارا کر سکتے ہیں. صرف ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ہے. جب ہم اس میں گزارا کرنا سیکھ جائیں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے. جب ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ جب شکر گزاری کی طرف ہم آ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے حساب نوازتا ہے، اور ایسی ایسی راہیں اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے جس کی ہم نے امید بھی نہیں کی ہوتی، ٹھیک
ٹھیک ہے جی. اب ہم کہاں سے آئے ہیں؟ نعمتوں سے ہم خوش ہونے پہ آئے ہیں. خوش ہونے پہ ہم شکر گزاری کی طرف آئے ہیں. جب ہم شکر گزار بندے بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کرے گا، ناشکری سے شکر گزار تک کے سفر تک آ جاتے ہیں. اور پھر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ عقیدہ پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، اپنی دعاؤں پہ بھروسہ ہوتا ہے. دعاؤں کو ہمیشہ ان کے پورا ہونے کے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے. اچھا جی، اب ہمیں ہو گیا بھروسہ، اور بھروسے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہو جاتا ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری دعا قبول کر کے کوئی چیز سے نوازا ہے تو بے شک اس میں بھی بہتری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں نوازا، اگر وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ہے. ٹھیک ہے جی. اسی ٹاپک کے ساتھ یہ آج کا ہم جو ہے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو جو میں کہنا چاہ رہی تھی یا جو میسج کنوے کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا. یہ صرف ایک اس کا جو پوائنٹ ہم نے نکالا ہے وہ ہے شکر گزاری. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے، ہم آج کے دور کے بادشاہ ہیں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. جو کچھ دیا ہے ہم اس پہ شکر ادا کریں اور اس اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اپنی دعاؤں پر بھروسہ رکھیں. اسی ٹاپک کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.